حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی حوالے کریں گے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ خود یروشلم گئے اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ عہد نامہ صلح، یہی اہل قدس کے نمائندے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامہ اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بندہ عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہل ایلیا بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اہل ایلیا کی جان، مال، گرجوں، سلیبوں سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کی دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیا کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے ہوئے اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل ایلیا میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر انہیں شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امان نامہ کی اللہ اور اس کا رسول، آپ کے خلفاء اور جملہ مؤمنین ذمہ دار لیتے ہیں۔